پہ کوٹا سسٹم کے بعد ایک اور سسٹم نافذ کر دیا گیا ہے. پہلے مہاجروں پہ تعلیم کے دروازے، سرکاری ملازمتوں کے دروازے بند کیے گئے. اب پرائیویٹ جو ملازمت ہیں ان کے بھی دروازے آلموسٹ بند کر دیے گئے ہیں. یہ بات ہے کورنگی انڈسٹریل ایریا کی، جہاں پہ یہ سلسلہ گزشتہ کوئی 8-9 سال سے چل نکلا ہے کہ مہاجر لیبر ہو، مینیجر ہو یا اور انتظامیہ کے دیگر جو لوگ ہوں ان کو زدوکوب کیا جاتا ہے. معاملہ کیا بنتا ہے کہ ایک کال موصول ہوتی ہے جس پہ کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے فلاں فلاں جگہ سے اندرون سندھ سے لوگ آئے ہیں، آپ ان کو ملازمت پہ بھرتی کریں. اگر رکھ لیا جاتا ہے تو وہ بدماشی کرتے ہیں اور یقینی طور کے اوپر کسی نہ کسی پوزیشن پہ رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کام آنا چاہیے. چلیں، لیکن بہرحال ہیلپر کی اگر نوکری دے بھی دی جاتی ہے تو اس کے بعد وہاں کام نہیں کیا جاتا، وہاں بدماشی کی جاتی ہے. معاملہ یہ ہے، اور اگر کوئی بندہ خدا نہ خواستہ مینیجر لیول کا ان کی بات سننے سے انکار کر دے تو ہوتا یہ ہے کہ اس کو اس کی فیکٹری کے باہر زدوکوب کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے. کچھ مینیجرز کا میں جانتا ہوں کہ جن کو ان کے راستے سے اٹھا کے گاڑی میں ڈال کے ان کو نیشنل ہائی وے یا سپر ہائی وے کے چکر لگوائے گئے، زدوکوب کیا گیا، دھمکیاں دی گئی. بہرحال اسی طرح سے کہ مرتا کیا نہ کرتا، لوگ ان کے بھرتی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لوگ بھرتی ہوتے ہیں، طریقہ کار یہ بنتا ہے کہ ایک بندہ، ایک ماموں ایم کیو ایم میں ہوگا، دوسرا پیپلز پارٹی میں ہوں گے، 2 بھانجے بھتیجے، ایک جسکم میں ہوگا، مختلف قوم پرست تنظیموں میں ہوں گے، اور یہ 4-5 لوگ ہیں جن کا آپس میں بھی بھرپور قسم کا اتحاد ہوتا ہے. اور یہ مزدوروں کے نام کے اوپر کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم بنا لیتے ہیں. پھر ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ جن کو یہ بھرتی کرا رہے ہیں ان سے ان کی پہلی تنخواہ تو یہ ایڈوانس میں لے کے رکھ لیتے ہیں. اس کے بعد ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے مہینے کے اتنے پیسے 2,000-5,000 روپے آپ نے دینے ہیں. ان کو رہائش فراہم کی جاتی ہے، پھر ان کو استعمال کیا جاتا ہے. وہ کس طرح سے کہ جو مینیجر بات نہیں سن رہا، لیٹ سپوز کہ جی فیکٹری 1 کا جو ملازم ہے جہاں پہ قوم پرست کام کر رہے ہیں، وہ لوگ جا کے فیکٹری 10 والے مینیجر کو کوٹیں گے کہ ہمارے بندے بھرتی کر، اور فیکٹری انتظامیہ کچھ کر بھی نہیں سکتی کیونکہ ان کے فیکٹری کے لوگ نہیں ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے SSP کون ہے، DIG کون ہے، SHO کون ہے، اور کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا ہے. پھر کچھ لوگ ہیں جس میں کچھ سابق کہہ لیں کہ جج کہہ لیں، موجودہ وکیل کہہ لیں، وہ ان کی پشپناہی کرتے ہیں. اس کے بعد سلسلہ یہ نکلتا ہے کہ جی مہاجر مینیجر ہو، سینئر مینیجر ہو، ڈپٹی مینیجر ہو، وہ سب کٹتے ہیں اور بھرپور طریقے سے. مختلف وقتوں کے اندر کنگ فیکٹری ہو، جس طرح سے ابھی چند دن پہلے گزشتہ شب یہ غالباً مینیجر صاحب ایک کٹے، فہیم صاحب کٹنگ کے مینیجر ہیں، کنگ فیکٹری کا واقعہ ہو، اختر ٹیکسٹائل کے معاملات ہوں، مختلف صورتی وغیرہ، مختلف جگہ صورتوں میں اتنا نہیں ہے، مختلف فیکٹریز کے اندر یہ معاملات ہیں، چل رہے ہیں. اور ان کی بھرپور قسم کی نسل پرستوں کی مہم ہے کہ مہاجروں کی وہ جگہ کورنگی، کراچی کے اندر بھی کورنگی وہ جہاں پہ شہداء کی تعداد سب سے زیادہ ہے، وہاں پہ مہاجر نوجوانوں کو روزگار سے محروم کیا جا رہا ہے. لیبر کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کو ہر فیکٹری کے باہر مارا جاتا ہے. اچھا، طریقے کا واردات آپ کو بتا دیا. اچھا، یہ وہی لوگ ہیں جو اندرون سندھ میں کرمنل ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں اور پھر یہاں آ کے بھی کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں. اور یہ باتیں میں ہوائی نہیں کر رہا، کوئی تقریباً 2-3 مہینے پہلے جو لڑکے جسکم کے اسی طرح کے کاموں میں ہوتے تھے وہ کورنگی کے اندر واردات کرتے ہوئے مارے گئے اور متعدد FIR ہیں. اچھا، لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی مرتا کیا نہ کرتا، جو مینیجرز ہیں، مہاجر مینیجرز ہیں، وہ ان کو پھر بھرتی کرتے ہیں. پھر یہی لوگ وہاں کے ٹھیکے لیتے ہیں. پھر ہمارے جو اپنے وہ ایک فیکٹری سے 5,000 روپے پہ دروازہ بجا کے خوش ہیں، جبکہ دیگر جو نسل پرست ہیں 10 لاکھ 15 لاکھ مختلف مدوں کے اندر، ٹھیکوں کے اندر، بلیک میلنگ کے اندر وہ ہے. حد تو یہ ہے کہ اندرون سندھ سے لوگ آ کے فیکٹریز کے باہر دھرنا دے دیتے ہیں. یہ وہ منظم کام ہو رہا ہے کہ جس کا خمیازہ مہاجر بھگت رہا ہے، اور آنے والے وقتوں کے اندر مہاجروں کو سرکاری ملازمتیں چھوڑے کورنگی انڈسٹریل ایریا کے اندر بھی ملازمت نہیں ملے گی. فیکٹریز کے باہر کہا جاتا ہے کہ جی ہماری ٹوپی کی اجرک کا مذاق اڑایا گیا ہے، مختلف بہانے بنائے جاتے ہیں اور دھرنا دیا جاتا ہے. اس کے بعد جو سیاسی گدھ ہیں، ان کے 5-6 مزدور ٹائپ کے رہنما بنے ہوئے، جن کے اپنے بیک گراؤنڈ جو ہیں، جن کے اوپر سوالیہ نشان ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، لوگ بھرتی کراتے ہیں اور اپنے مہینے کے 15-20 لاکھ روپے وہ اس طرح سے لوگ بھرتی کرا کے، ٹھیکے حاصل کر کے، بدماشی کر کے، بلیک میلنگ کر کے حاصل کر رہے ہیں. بتانے کا مقصد یہ کہ دشمن تو اپنا کام کر رہا ہے، اپنے کیا کر رہے ہیں. اپنوں سے بھی سوال کریں اور کہیں کہ اگر کورنگی انڈسٹریل ایریا کے اندر آپ مہاجر نوجوانوں کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے تو آنے والے وقتوں کے اندر کیا کریں گے. دوسری چیز یہ کسی ایک سیاسی جماعت کی نہیں ہے، جتنے مہاجر نام لیوا ہیں وہ کورنگی انڈسٹریل ایریا میں مہاجروں کی سنوائی کرنے کو تیار نہیں ہیں، ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کو تیار نہیں ہیں. اگر کوئی شخص، کوئی طبقہ
کوئی جماعت یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے تو وہ کیا کرے گی مہاجروں کے لیے؟ سوال کرنا ہے صرف ایک سیاسی جماعت سے نہیں، جتنے مہاجر نام لے بائیں ان سے سوال کرنا ہے، کیا جو میں بات کر رہا ہوں یا جو کورنگی انڈسٹریل ایریا کے حالات ہیں وہ آپ کی نالج میں نہیں ہیں؟ شاید ہی کوئی ایسا رہنما ہو جس کی نالج کے اندر ہم نے یہ حالات ایک دفعہ نہیں متعدد مرتبہ نالج میں نہ لائے ہو۔ تو پھر اگر مہاجر نوجوانوں کے ساتھ، مہاجر محنت کشوں کے ساتھ اور جو انتظامیہ کے لوگ ہیں ان کے حالات یہ رہیں گے تو پھر مہاجر کہاں جائے گا؟ بہت شکریہ۔